بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دفعہ پروردگار عالمین سے کہا، عرض کیا، اے پروردگار عالمین، اگر میں خدا ہوتا اور آپ موسیٰ ہوتے تو کیا مانگتے؟ یہ سوال تو بڑا کٹھن ہے. اس پر خدا وحدہ لا شریک بڑا ناراض ہو گیا، لیکن وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر کو کلیم سے پکارا اور کلیم کا درجہ دے رکھا تھا. پھر واپس جواب دیا، اے کلیم اللہ، میں نے آپ کو اگر کلیم اللہ کا لقب نہ دیا ہوتا تو آپ کو پیغمبری سے ہاتھ دھونا پڑتا، لیکن آپ کو میں نے کلیم سے نوازا، تو یہ کیسے ممکن ہے آپ خدا ہوتے، نعوذ باللہ، اور میں پیغمبر ہوتا. بہرحال آپ نے یہ سوال کیا اور جواب بھی سن لے. اگرچہ آپ خدا ہوتے اور میں کلیم اللہ ہوتا تو میں صحت مانگتا. بس حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، مجھے تو یہی سننا تھا. ثابت ہو گیا کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز اور انمول دولت، لازوال دولت، وہ صحت ہوتی ہے. صحت کی قدر کرنا ہم سب کی فرض ہے. یہ جب بگڑتی ہے تو پھر مشکل سے ہاتھ میں واپس آتا ہے. بہرحال میں مشتاق آفتاب، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہو سچ تو یہ ہے. کورونا 19 کے بعد چین میں ایک اور وبائی بیماری انفلوئنزا بیماری نے جنم لیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سابقہ بیماری کووڈ نے پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ چھوڑا تھا. عالمی معیشت اس وقت بھی زوال پذیر ہے. ان میں وہ بڑے ممالک جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان، جرمنی وغیرہ قابل دید اور قابل ذکر ہے. یہی وجہ ہے کہ آئے روز ان ممالک میں لاکھوں لوگوں کی مہنگائی پر احتجاج پہ احتجاج ہو رہا ہے. یعنی کووڈ-19 نے جو پوری دنیا کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کیا ہے اور کروڑوں انسانی جانیں تڑپ تڑپ کے ضائع ہو رہے تھے. کووڈ-19 کی بدولت جو غربت غریب ممالک کو اٹھانی پڑی اور پڑتی ہے، اوپر والا اس آفت سے ہر کسی کو بچائے اور دور رکھے، آمین. اسی کی بدولت آج پوری دنیا میں، بالخصوص اپنے ملک بھارت میں، غریب مفلس آئے روز غریبی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. ہر طرف بے روزگاری نے دستک دی رکھی ہے، جو آج بھی رواں دوا ہے. اسی زمرے میں آج پھر ایک بار حسب دستور، حسب روایت، کووڈ کے بعد چین ہی میں انفلوئنزا جیسی بیماری، مہلک بیماری نے جنم لیا ہے. یہ تو پہلے یہ بیماری شمالی چین کے معمولی علاقوں تک محدود تھی، لیکن دھیرے دھیرے وہ شمالی چین کے علاوہ پوری چین میں اب پھیل چکی ہے. یہاں تک کہ چین میں اب ہر روز
7,000 چھوٹے بچے، بوڑھے، جوانوں کو مختلف ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہو جانا پڑتا ہے۔ اس پر بھارت کی مرکزی وزیر صحت نے کڑا رخ اپنا کر بھارت کے تمام ریاستی سرکاروں کو آگاہ کیا کہ وہ بغیر لت لیل ہسپتالوں کو الرٹ میں رکھے، جبکہ ابھی تک بھارت میں کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں آج کل موسم آئے روز نئی انگڑائیاں لیتی ہے۔ موسم خراب ہے، سردی کا موسم ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، جوانوں میں بھی زکام، الرجی، چھاتی بلغم، چھاتی خرابی کے آئے روز یہ کیسز ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے اس موسم میں، اس میں گھبرانے کی ویسے کوئی بات نہیں ہے، لیکن عوام سے گزارش ہے کہ وہ بچوں اور بوڑھوں کو، خاص کر بوڑھوں اور بچوں میں توجہ زیادہ رکھیں اور از خود دوائی استعمال نہ کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بھی چھاتی کی بیماری جس میں سانس پھولنا وغیرہ پایا جائے تو فوراً نزدیکی ہسپتالوں میں جانچ کرائے اور کوئی خطرہ نہ مول لے۔ بچوں اور بوڑھوں بزرگوں کے لیے یہ خاص ایڈوائزری اس وجہ سے عمل میں لائے گی، ان میں امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے، یعنی بوڑھوں اور بچوں اور بزرگوں میں مہلک جیسے بیماریوں کو نپٹنے میں ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ان کی جان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بیماریوں کو اس خطرہ کو مول لیں، بیماریوں سے نپٹ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرکزی سرکار نے بوڑھوں، بچوں، ویسے سبوں کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی کہ خاص کر بچوں اور بوڑھوں میں توجہ رکھیں۔ اگر کسی شخص، بچے اور بزرگ بوڑھے میں دم کی، سانس پھولنے کی بیماری کسی گھر میں کسی جگہ پر پائی گئی تو وہ بغیر علت لیل، بغیر ٹائم ضائع کر کے نزدیکی ہسپتال میں جا کر وہاں پر جانچ کرائے اور خود دوا یہ تجویز نہ کرے۔ یہ آپ کے لیے مضر اور آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکے گا۔ زندگی انمول ہے، اس کی قدر کریں۔ صحت انمول خزانہ ہے، اس کی قدر کریں۔ یہ زندگی بار بار نہیں آتی، یہ دین ہے صرف ایک دن کی، یہ ایک بار آتی ہے، بار بار نہیں آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایڈوائزری پر غور کریں، ایڈوائزری کو دیکھیں، ہماری التجا پر غور کریں اور زیادہ سردی میں نہ جائیں۔ بزرگوں، بوڑھوں، بچوں کی خاص کر ان کو زیادہ سردی میں نہیں جانے دیں اور ان پر توجہ رکھیں۔ اسی لیے مرکزی سرکار نے یہ کڑا اور سخت رخ اپنا لیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔